جی دوستوں، کل 26 نومبر ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 26 نومبر 2008 کو ممبئی میں اٹیکس ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں 166 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے۔ زیادہ تر بھارتی شہری تھے، لیکن کچھ اسرائیلی اور امریکی شہری بھی اس میں جاں بحق ہوئے۔ اس کے بعد پاکستان میں 7 اشخاص کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف مقدمہ ابھی تک چل رہا ہے۔ 15 سال گزر گئے ہیں، لیکن مقدمہ اپنے منطقی انجام تک ابھی نہیں پہنچا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس کا ذکر میں پہلے بھی کرتا رہوں گا، ابھی بھی کروں گا۔ لیکن اس ضمن میں کیونکہ 15 برس ہونے کو آ گئے ہیں، تو ایک آرٹیکل ہندوستان ٹائمز میں چھپا ہے، اور انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے۔ یہ ششیر گپتا صاحب ہیں، ان کا آرٹیکل ہے، اور ہندوستان ٹائمز بھارت کا بہت بڑا اخبار ہے۔ اور اس آرٹیکل میں ایک دو باتیں ایسی ہیں جس سے میں مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں، اور جو ان کی اپریہنشن ہے شاید وہ درست ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ اور اس دن میں وہ جو 7 اکتوبر سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے، ابھی تو 4 دن کا ایک آپ کہہ لیجئے کہ سیز فائر ہے یا ہیومینیٹیرین پاز ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، گپتا صاحب کا، کہ جی ممکن ہے کہ جو 7 اکتوبر کو حماس نے ایک بڑا کامیاب آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں 14 سے زیادہ اسرائیلیوں کو جاں بحق کیا، ہلاک کیا، اور بہت سے اسرائیلیوں کو تقریباً 250 کے قریب ان کو یرغمال بنا کر غزہ پٹی میں لے آئے۔ تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو کشمیر کی جدوجہد ہے اس کو بھی ایک انسپریشن ملے، اور کیونکہ حماس کو بہت بڑی کامیابی تو ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں گو کہ غزہ میں اور مغربی کنارے میں بہت تباہی پھیلی، خاص طور پہ غزہ میں انپریسیڈنٹڈ، اور اس کے نتیجے میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 17-18 لاکھ فلسطینی بے گھر بھی ہو گئے ہیں، اور اتنی ڈسٹرکشن اس سے پہلے تباہی ہم نے نہیں دیکھی غزہ پٹی میں۔ لیکن حماس یا فلسطینیوں کے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں، چاہے وہ مغربی کنارے میں ہوں یا غزہ میں ہوں، وہ بھی حق خود ارادیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ریاستیں جو آکوپائیڈ فورسز ہوتی ہیں، جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہوتا ہے لوگوں پہ، وہ جتنا بھی ظلم کریں، جتنی بھی ریاستی دہشت گردی کر لیں، جو حق خود ارادیت کا ایک حق ہے یا جنون ہے آزادی کا، وہ ختم نہیں ہوتا، اس کو کبھی تباہ نہیں کیا جا سکتا یا مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو اب گپتا صاحب کو یہ پریشانی ہے کہ کہیں جو فلسطین نے یا حماس نے کیا 7 اکتوبر کو اسرائیل میں، کہیں ان سے انسپریشن لے کے ریزسٹنس جو ہے اور جو لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے، یہ کہیں دوبارہ زور نہ پکڑ جائے۔ اور پھر ان کا ایک کہنا یہ بھی ہے کہ چونکہ حماس کے پیچھے جو 7 اکتوبر کا ہے، وہ اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ تھا، تو اس لیے اس کو یہ کامیابی ملی۔ اور ان کو خطرہ یہ بھی ہے کہ چونکہ بقول ان کے مبینہ طور پہ انہوں نے بات کی ہے، میں دہرا دیتا ہوں کہ چونکہ لشکر طیبہ اور ISI پاکستان کی جو ہیں وہ ان ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتی ہے، تو ممکن ہے کہ اس قسم کا واقعہ جس طرح حماس نے ایران کی سپورٹ کے ساتھ 7 اکتوبر کو اسرائیل کے خلاف ایکشن لیا، تو ممکن ہے کہ اسی قسم کا واقعہ، ممبئی کا واقعہ، اسی طرح کا واقعہ بھارت کے کسی اور بڑے شہر میں کروایا جائے، اور پھر ISI لشکر طیبہ کو یا جیش محمد اس قسم کے جو عسکری جو بینڈ آرگنائزیشن ہے پاکستان میں، ان کو استعمال کرے۔ تو میں پہلی بات سے تو بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کشمیری انسپریشن لے سکتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے۔ ایک حق خود ارادیت کی جو جدوجہد ہے کسی دنیا کے کسی ایک حصے میں لڑی جا رہی ہے، تو دنیا کے دوسرے حصے میں اسی قسم کی اگر ایک جدوجہد ہو رہی ہے، تو ایک دوسرے سے وہ انسپریشن لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ کشمیری ریزسٹنس زیادہ جان پکڑے، مضبوط ہو، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی۔ اور کشمیریوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، ہم جانتے ہی ہیں، اور ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ گو کہ بھارت کا کلیم تو یہی ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد تو حالات بالکل تبدیل ہو گئے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی بھی کشمیریوں کے جو دل ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وہ
ابھی بھی ایک جو شخص جب مقبوضہ جموں اور کشمیر میں شہید ہوتا ہے وہ پاکستان کے پرچم میں اس کو دفنایا جاتا ہے، تو بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے ابھی یہ معاملہ ممکن ہے کہ ذرا زور پکڑے. جہاں تک یہ خدشہ ظاہر کرنا کہ جی پاکستان آئی ایس آئی کے آئی ایس آئی نے یہ ممبئی کروائے، یہ اب بڑی باتیں گھسی پٹی ہو گئی ہیں. کیونکہ پاکستان نے تو ہر دفعہ بہت کوشش کی کہ بھارت کی جانب سے ہمیں کوئی تعاون ملے تاکہ ہم اس مقدموں کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں، لیکن بھارت شاید چاہتا ہی نہیں ہے. اور میرا اپنا خیال یہی ہے، اور میں نے اپنی کتاب ہاسٹیلیٹی میں اس کا ذکر بڑے واضح انداز سے کیا ہے کہ بھارت چاہتا ہی نہیں ہے کہ ممبئی کا مقدمہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے، بلکہ اس کی خواہش یہی ہے کہ یہ مقدمہ اسی طرح رہے. اور بھارت کو ایک ٹاکنگ پوائنٹ ملا ہوا ہے اور وہ پاکستان کو اس کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بناتا بھی رہتا ہے. تو یہ بھارت کا کہنا کہ جی پاکستان نے کروایا، اور اس کے بارے میں بھی بہت سے شک و شبہات ہیں، کیونکہ جب یہ آئی ایس آئی جب یہ واقعہ ہوا تھا ممبئی اٹیک کا 2008 میں، تو پاکستان نے فوراً یہ کہا تھا کہ جی آئیے جوائنٹ انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں. ہمارے ہاں 2006 میں بھارت اور پاکستان ایک جوائنٹ اینٹی ٹیرر میکنزم پہ ایک ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے، اس کو ہم انووک کرتے ہیں اور جوائنٹلی اس کی انویسٹیگیشن کرواتے ہیں، لیکن بھارت نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا. اس کے بعد اجمل قصاب جو واحد سروائیور آپ کہہ لیں جو ٹیررسٹ تھے، واحد سروائیور اجمل قصاب ہی تھا، تو اس کو 21 نومبر 2012 کو اتنی جلدی سے انہوں نے پھانسی پہ لٹکا دیا ٹرائل کر کے کہ کوئی حد نہیں تھا کہ پاکستانی جو جوڈیشل کمیشن وہاں جاتا رہا اس کو موقع ہی نہیں ملے کہ وہ اجمل قصاب سے ملیں، اس کو کراس ایگزامن کریں. تو بہت سے. اور پھر اگر آپ یہ ڈیوڈسن کی کتاب ہے دا بیٹریل آف انڈیا، اگر آپ اس کو پڑھیے تو اس نے ایک جرمن انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ اور ان کا خیال یہی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن تھا. اور یہ بات یوں بھی ہو رہی ہے کہ، اور پھر گپتا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آیا بی جے پی کی حکومت تیار ہے اس قسم کی جو ہے اگر آپریشن ہوتا ہے پاکستان کی جانب سے تو کیا وہ اس کا جواب دے سکے گی. تو یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہماری بات کی ہی تائید ہو رہی ہے، کیونکہ بھارت میں انتخابات سے پہلے بہت سے تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ بھارت ایک فالس فلیگ آپریشن کرے گا اور پھر وہی سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچایا جائے گا، وہی بالا کوٹ والا تماشا ہوگا. لیکن یہ بڑی سیریس بات ہے، اگر بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کیا، خاص طور پہ نریندر مودی کو ضرورت تو ہے. ابھی جو اسٹیٹ میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے بعد پتہ چل جائے گا جو 5 اسٹیٹس میں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کہاں کھڑی ہے. تو مودی صاحب کو ایک آپریشن تو چاہیے تاکہ وہ اینٹی پاکستان، کیونکہ اینٹی پاکستان جو ہے بیشنگ یا اس کے خلاف ایکشن سے بڑا ووٹ ملتا ہے. تو بھارت ہمیں ایک فکر تو ہے، لیکن پاکستان نے پوری صلاحیت ہے کہ اس کا بھرپور جواب دے، جس طرح ہم نے بالا کوٹ کے بعد دیا تھا. تو یہ بھی اسی بات گپتا صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بھارت واٹ از بھارت اپ ٹو، اور وہ چاہتے یہی ہیں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو. تو اسی کے لیے ایک مائنڈ بنایا جا رہا ہے اور دنیا بھر کو بتانے کے لیے. تو میں نے کہا یہ گپتا صاحب کا ایک آرٹیکل ہے، اس میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ آپ سے شیئر کرو. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.